نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وأنا العاقب والعاقب الذي ليس له بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مثال ثواب دی محفل تشریف گہنا والے جملہ حضرات کی خدمت اجتماع سے انتہائی ادب نال احترام نال خشوع و خضوع نال اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تے درود و سلام پڑھو جا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، ابتداءً میں دعا گواں میرے برادر مکرم جناب ماہر محمد رمضان صاحب اور انہاں دے جملہ برادران دی والدہ ماجدہ انتہائی قابل احترام محترم جناب اصل چاچا ماہر محمد نذیر صاحب دی اہلیہ محترمہ دی اللہ کامل مغفرت فرماوے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرماوے. ختم شریف دا وقت بالکل قریب ہے. میں یہ موقع دی مناسبت کو مد نظر رکھنے ہوئے وقت اور ماحول دے تقاضے کو پیش نظر رکھتے اپنے آقا و مولا تاجدار مدنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت شریف دے متعلق چند جملے قرآن حدیث دی روشنی اچ عرض کرنے. اللہ کریم کلمت الحق کو میں عاجز دی زبان تے جاری فرماوے. ختم نبوت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک عظیم الشان وصف ہے اور ختم نبوت دے اتے اساڈے ایمان عقائد نظریات دی بنیاد ہے.
ایک مرتبہ سارے ایصال ثواب دی غرض نال تے این عنوان کو سمجھن دی غرض نال سارے حضرات ایک باری کلمہ شریف پڑھو جا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او مقدس کلمہ ہے جے کو پڑھن نال کفر و شرک جھیں اندھارے بھی ختم تھی وینن، ایمان دیاں روشنیاں پیدا تھی وینن۔ این کلمہ طیبہ دا مفہوم بالکل واضح ہے۔ این دا پہلا حصہ رب سائیں دی الوہیت دے اتے مشتمل ہے، اور دوجہ حصہ اساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت دے اتے مشتمل ہے۔ این دا ترجمہ آپ سارے جان دوں، این دا مختصر مفہوم اپنے مضمون کو مکمل کرنے ہوئے تو سن حضرات دی خدمت عرض کرنا۔ اللہ کریم کلمۃ الحق کو میں عاجز دی زبان تے جاری فرماوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد العلماء حضور قبلہ استاد حافظ حاجی نظر احمد صاحب سعیدی۔ بس ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ زور دے دے آکھو جا حضور اللہ دے رسول یہ جڑا ہن اللہ لفظ اپنی علاقائی بولی دے اندر ہی لفظ دے اندر تو آدھے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا بیان ہے۔ جڑا اسا آخری تے جو آجی حضور اللہ دے نبی رسول ہیں جلوہ فکر نن اساڑے آقا دے ہونے ہوئے نہ کوئی نبی آ سکدے نہ کوئی رسول آ سکدے۔ کل ہی حضور دی نبوت و رسالت دا سکہ چل دہا، آج ہی حضور دی نبوت و رسالت دا سکہ چل دے۔ این مضمون کو قرآن دے اندر بڑی تفصیل نال بیان کیتا گیا۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتھا اپنے محبوب دا ذکر فرمائے القابات و آداب نال اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر فرمائے۔ پورے قرآن دا مطالعہ کرتے رکھو، دیکھو کتھیں اللہ اپنے محبوب دا ذکر کرنا چاہتا ہا، فرمایا لقد جاءکم رسول۔ کتھیں اللہ نے محبوب دے متعلق فرمائے عزیز علیہ ما عنتم، کتھیں فرمائے حریص علیکم، کتھیں فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صد مارنا ہا فرمایا یا ایوہ الرسول، آواز دیونی ہے فرمایا یا ایوہ النبی۔ اللہ نے محبوب دا ذکر فرمانا ہا فرمایا یاسین، کتھیں فرمایا طٰہٰ، کتھیں آکھیں یا ایوہ المزمل، کتھیں فرمایا یا ایوہ المدثر، والضحیٰ آکھتے، علم نشرح لکا آکھتے، لعمرو کا آکھتے، ایہو نے جملے علاتے، واحد لا شریک نے ساری کائنات کو سب کو اچھی ذات نے اپنے محبوب دا مقام دا سامن دی خاطر نہ گھنتے سن نسی ماریا مزمل آکھتے، مدثر آکھتے، یاسین آکھتے، طٰہٰ آکھتے، اپنے محبوب دے خوبصورت اوصاف و کمالات دا ذکر کرتے اللہ اپنے محبوب دا ذکر خیر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے جب محبوب دی ختم نبوت دے مسئلے کو بیان فرمائے اتھا صرف نبی دا لفظ ارشاد نہیں، رسول دا لفظ ارشاد نہیں، مزمل مدثر آختے نہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ رب نے نا گھنتے وضاحت کر دیتی، اللہ سے جاندہ ہاں زمانہ گزرن نال وقت دے تقاضے بدل سن، عجیب و غریب قسم دے دجال تے فریبی لوگ پیدا تھی سن۔ میرے سونے محبوب دی ختم نبوت دے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرن والے لوگ تھی سن۔ کوئی اکسے این لفظ کو مراد فلانا ہے، این لفظ کو مراد فلانا ہے۔ رب نے اپنے محبوب دے متعلق او لفظ ارشاد فرمائے جڑا توڑے میرے پاک محبوب دا ذاتی اسم گرامی ہا، نا گھنتے وال نشانی دے سہی ابا احد من رجالکم۔ فرمایا او محمد کریم جنہیں دی علامت تے نشانی یہ ہے تو سارے مردے وچوں او کہیں دے باپ نہیں، ایک کائنات ایک واحد ہستی حضور دیئے، ہر کہیں دی نسل چل دیئے پتر کنو تو آدھے میرے پاک محبوب دی نسل پاک کو اللہ نے بیٹی دے ذریعے جاری فرما دیتے۔
کائنات ایسا کوئی فرد نہیں نہ ذاتی گدھا بل نشانی اور دسا دیتی جڑی صرف حضور دے اندر پاتی ویندی ہے. یعنی اللہ نے مخصوص فرما دیتا کہیں بے کو دھوکہ دہی دا موقع نہ ملے. فرمایا ایہو میرا محبوب جڑا آمنہ دا لال ہے, زہرا سین دا باپ ہے, حسنین کریمین سہی دے بابا سہی. فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین, اے اللہ دے پیغمبر بھی ہیں تے سارے نبیوں وچوں آخری بھی ہیں. حضور نے نا دے متعلق خود ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف دی روایت پاک ہے, مکے دے بدبخت لوگ ایک باری کٹھے تھی تے میٹنگ کی تو نے او دے اندر ایجنڈا ہے. ہاں ابو جہلی سوچن تے مجبور تھی گیا سارا نہیں کریں دے گلے ہوں تے سدیں دے محمد ہوں. محمد دے معنی تو تعریفاں تھی جائیں. محمد سد دے گلے کریں نو آمن والے زمانے دے اندر عقل مند لوگ پیدا تھی سن. کہیں کو لفظ محمد دے معنی دا پتہ لگ گیا ساڑھے ہوتے لانتا پیسن سڑے دے محمد ہم تے کریں دے گلے ہن. محمد دے گلے تا تھی نہیں سکتے, محمد تا ہوندہ ہوئے جنہ تعریفاں تھی میں. فرش تے تعریف تھی بے, عرش تے تعریف تھی بے, انسانی تعریف کریں, جنی تعریف کریں, فرشتے تعریف کریں, ساری مخلوق کی تعریف کریں تے خود رب وحدہ لا شریک بھی جن دی تعریف کریں. سڑے دے محمد ہوں کریں دے گلے ہوں. لہٰذا اسا کو غور و فکر کرنا چاہیے. انہیں غور و فکر کرتے طے کر دیتا. ابو جہل آکھن لگا آج کو بعد میرے بھتریجے کو محمد نہیں سڑنا, ایکو سڑنے مزمم معاذ اللہ. صدیق اکبر سے تک گال پہنچ گئی. صدیق اکبر سے حضور دی بارگاہ چ آ گئے. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھیں جو آنسو ہیں, آپ بڑے مغموم ہیں. آقا انہیں بدبخت کے طور نہ ہی تبدیل کر دیتے, کل ہو کی میٹنگ کرتے, آج تو کو مزمم بدے سلیں. حضور نے جڑے والے جملہ سنیا فرمایا اے ابو بکر, اے میرے صحابہ تے میرے غلاموں, تو سر روندو تے مجھے تھی دو. الا تعجبونا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم, تو سا محبت بہتے آنسو وہیں دو. تو اکو چاہیدے لفظیں تے غور کرو تے خوش تھی وہ میرے اللہ دی قدرت تے. صحیح تو نہ بدال دیتے نے ایسا خوش تھی وہ. فرمایا ہاں تو سا تعجب نہیں میں کریں دے, تو سا حیران نہیں میں تھی دے, میرے رب میں کو انہیں دے گلے کنو کی میں بچائے. فرمایا آج کنو بعد ایک گلے کرے سن مزمم دے, مندے کرے سن مزمم کو. فرمایا میں انہیں دے بنے تھوڑا, میں کو میرے رب بنایا ہی محمد ہے سے ہی محمد رہ سوئی محمد. سبحان اللہ. میں محمد ہاں, انہیں دے بدلامان نال میرا نا نہیں بدل سکتا. میں نگاہ نبوت نال پیا دیکھ دا, شرق و غرب, شمال و جنوب, پانی دیا گہرایاں تے ہوا میں دے بلندے دے اندر اس صدا لگ دی رہے ویسے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہے. رب کریم دی الوہیت دے نال رب میں کو محمدی سڑوے سے میری عظمت تے میرے شان دے ڈنگ کے ہی وجوے سے. تا کائنات ہے حقیقی نام محمد صرف حضور دے. قرآن نے متعین کر دیتا, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر دیتا. پر فرمایا سنو وَأَنَا الْعَاقِبُ, میں کو میرے نا جڑے اللہ عطا فرمائیں, ایک میرا نا ہے عاقب. تے عاقب کون ہو دے؟ حضور فرمایا ای مسئلے کو میں محدثین, محققین, مفتیاں تے خطیبیں تے رحم و کرم تے نہیں چھوڑیں دا. فرمایا العاقب الذی لیس لہ بعدہ نبی او کما قال علیہ السلام. فرمایا عاقب ہوندہ ہوئے جائیں کنو بعد کہیں نبی نہ آمنا ہوئے, جائیں دی نبوت و رسالت کا دائرہ وسیع وسیع تر ہوئے, جائیں دی نبوت و رسالت کا سکہ قیامت تک چلنا ہوئے. اللہ نے میں کو اوہ شان عطا فرماتے کائنات جرمانہ فرمائے. سبحان اللہ. میں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب تو قربان تھی ماں. فرمایا انہو سیکون بعدی دجالون کذابون ثلاثون. فرمایا میں اللہ دی دیتی ہوئی نگاہ نبوت نال دیکھ دا بیٹھا. اللہ مسئلہ بیان کر دیتے, میں مسئلہ بیان کر دیتے, کل میں مسئلہ بیان کر دیتے. میرے کن بعد کوئی نبوت نہیں, میرے کن بعد کوئی رسول نہیں, میرے کن بعد کہیں نبی نہیں آونا. فرمایا اتنا واضح ہو بنن دے باوجود بھی میں جاندہ قیامت کنو پہلے تری ہی ایہوں جھے جھوٹے فریبی دجال انسن
او پرلے درجے دے جھوٹے ہو سن کلہم یزعمو انہو نبیون تو تریہی دے تریہی انہیں وچو ہر ایک اے آنکھ سے جو میں نبی ہاں فرمایا تسا ہوشیار روا ہے یہ سارے کوڑے ہو سن وے سچ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آمنا کوئی ہوا دے اندر اڑدا ہوئے آوے کوئی تو کرشمے دکھاوے وہ آنکھوں دجال ہے وہ قذاب تے جھوٹ ہے سچ ہی ہوئے حضور اللہ دے آخری نبی ہیں حضور اللہ دے آخری رسول ہے اے مسئلہ ویسے تا ظاہر ہے کہ ساری قبر و حشر دی تیاری ہے میں سویرے سنتا پہ ہمیں کامل پیر صاحب کامل ترین سید النسب سید وہ بڑی بہترین گال ارشاد پہ فرمینے ہمیں آج ایسا جڑے دور دے وچ گزردے پیسے ختم نبوت دے متعلق گال کرن والے دے متعلق ایف آئی آر دے پرچے پہ کٹے گئے ڈھیر سارے لوگوں کو ہتھ کڑیاں لگ گئے کئی لوگ پابند سلاسل کر دیتے گئے وہ سید بادشاہ دا اعلان سنو وہ کہ جیڑا بندہ ختم نبوت دی گال تھیوے کرے تو اندھے اتے کٹیج بنی ایف آئی آر فرمایا میں دعویٰ پیا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہومن دی حیثیت نال او بندے کو آنکھ دو ایف آئی آر اللہ کاغذ سنبھالتے رکھی جدا قبر اچ بنی وارسی کو آنکھی بنی یہاں ایف آئی آر علی کاپی تیرے کفن اچ رکھ چھوڑن میں اللہ دے نبی دی آل دا فرد اعلان کرنا جڑا حضور دی ختم نبوت تے بلیندہ ہویا ڈھکیج بھی قیامت والے دہاڑے تے قبر دے اندر وہ ایف آئی آر دے کم آوے سے جے توڑے کنو ولائی کوئی سوال جواب تھیوے تے میں کو علی دا پتر نہ کھائے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حضور دی ختم نبوت والا مسئلہ اتنا کلیئر اور اتنا واضح ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ ختم نبوت دے اتے گال کرے نہن وہ کانے غلام قادیانی دا رد کرے نہن اور انہیں کو آکھا گیا انہیں دا ایک شاگرد انگریز دی خاص کمیٹی دے اندر ہاں انہیں دا مرید جڑا جاسوس کمپنی دے اندر ہاں وہ آتے پیر سے کو آکھا مرشد پاک ذرا ہاتھ حولہ رکھو میں انگریز دا ملازمہ میں انہیں دا اجلاس تھیندہ ڈٹھیں میں انہیں دی پلانے اپنے کننے نال سنیے اے آدن سادہ رادھا ہویا پودا اے غلام قادیانی کو پٹن تے ختم کرن دے چکر چھے مہر علی ایمیں کرو جو مہر علی کو اپنی سلطنت رہنی نہ دیو سلطنت کتنا وسیع ہے انگریز دی سورج غروب کا نہ تھی دا اپنی سلطنت جنہ رہن دیو پیر سہی اور مرید پہ آدھے حضرت مہربانی فرماؤ ہاتھ حولہ رکھو ساکو تو آنی بڑی ضرورت ہے تو آنے وجود دی ساکو ضرورت ہے انگریز پوری پلاننگ کر چکن تو آکو کہنا چھوڑے سن کہنا بچے سن پیر میر علی شاہ سے بھی یہ جملہ سنیا آسمان لو دیکھتے مسکرا پہ فرمایا تو تے اینج آندہ ہے تے میں تے لوح محفوظ کچھ ہور لکھیا دیکھ رہے ہوں تو تے اندر تینوں انہاں نہیں رہن دینا میں اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا فرد وقت دا غوث تے کتب تے عبدال بیٹھا آکھ دے میں اتھوں بہتے لوح محفوظ بیٹھا دیکھ دا جیڑا حضور دی ختم نبوت دی گال کرے اندھے کنڈ تے حضور دا پاک ہاتھ ہوں دے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیتا چیلنج غلام احمد قادیانی کو قادیانی نے چیلنج دیتا پیر میر علی شاہ صاحب قبول کیتا چیلنج ہے ہاں کٹھے باہنوں پہس مباحثہ کرنوں دیکھ دو ہار دا کون ہے تے جت دا کون ہے غلام احمد قادیانی نے لاہور دے اندر بادشاہی مسجد دے اندر اعلان کر دیتا اتنی آؤ بادشاہی مسجد دے بہتے ایک بیٹنل مقابلہ کرنوں مناظرہ کرنوں میں ثابت کرے سا جو میں نبی ہاں تو سا ثابت کرے ہے جو میں کوڑا ہاں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا میں حاضر میں حضور دی ختم نبوت تے پرہ دیون کی تیار آپ بادشاہی مسجد دے اندر آگے غلام قادیانی جڑے دیتا بھی اے دا علی دا ملنگ چھڑے نہ نہیں وہ پینترہ بدلیا ہوا کہ صرف بحث نہیں سے کریں دے تو آدھے مرید دھیرن مطا میں کو مار گھتن ایمیں کرو تو صحیح ہے کہ تحریر لکھو میں تحریر لکھ دا منصف ملہا دو تو آدھی تحریری پڑھن میری پڑھن فیصلہ چا کرن کوڑا کون ہے تے سچا کون ہے پیر میر علی شاہ صاحب جڑے والے ایک گال سنی آپ فرمایا مرزا تیرا اے چیلنج منظور ہے مگر میری طرف تھوڑی جی ترمیم کر چاہ تحریر لکھی سے کاغذ قلم ام سے کٹھے ہی بحثوں تو اپنے قلم کو ہاتھ پکڑ کے لکھی مہر علی آرڈر دے سے قلم کو جو میرے آرڈر تے قلم
قلم لکھن پہ ونجے دا ولتے کو مننا پن سے میں علی دا سچا غلام جڑے لے اون ڈٹھا بھی اتھا ہی کم نہیں بنیا وہاں کہ نانا ولی میں کریں دے سے اپا حج فالج صدا لولے تے لنگڑے ہسپتالے تو چاہو تو ہی دعا منگ میں ہی دعا منگ دا جیدی دعا نال فالج والا مفلوج لولہ تے لنگڑا چنگا والا تھی تے ٹنن پہ ونجے ول سمجھ کے نہ ہے وہ سچا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا مرزے کو ونجا کھو تیرا اے چیلنجی سا کو قبول ہے مگر میڈی طرف ترمیم ہے ہسپتال چو مریض کہنا چوی سن آج فالے جالے کہنا ہم سن آج قبری چو مردے کٹھو جیندے آکھن تے مردہ جیندہ تھی ونجے لوگ سمجھ ویسے نہیں ہو سچا ہے اون بھجنا ہاں بھج گیا بعد جڑا جملہ عرض کرنا چاہنا پیر میرے علی شاہ صاحب کے قریبی دوست احباب خلفاء مریدین شاگرد انہیں کہا حضرت مہربانی فرماؤ انہیں متاؤ آئی ویدہ تو مردے جیندے کرنا تا عیسیٰ علیہ السلام دا دعوی تو تسا اتنا ودا دعویٰ کر دیتے جب مردہ نہ ہی تھی دا جیندہ پیر میرے علی شاہ صاحب دی بولی اپنی پنجابی ہو دی انہیں فرمایا میں کو بھلواؤ نا فرمایا تو کو پتہ کیا نہیں منج ہمیشہ کلے دے زور تے کٹ دیئے مجھ ہمیشہ کلے دے زور میں اگر دعویٰ کیتے میں آپ کو نہیں آکھا میری پوشتے حضور دا حق ہاں میں کو سرکار بیٹھے فرمینے ہن انہیں آکھ دے تو آج جو آکھ دا ویسے میں خلیفت اللہ العظم اللہ دی ذات دا مظہر کامل تیرا زامنہ جی میں تو آکھ سے اللہ دی قدرت اللہ دی نصرت دے نال ہو سے حضرات محترم یقیناً کل خانی دا ماحول ہے میں کو جڑا وقت دیتا کہ وقت ہے پیا استاد صاحب کی بلائی تشریف فرمائیں اور کچھ لوگیں کوئی گالی نہیں بھی لگنا چاہیے ابھی کل کھانے دے محفلیں ہوتے میں جڑی گال عرض پیا کرنا ساری مجبوری ہے پہلے لوگ ترتے ہم دے ہن علماء المہدے ہن وقت دے تقاضے دے متعلق گال سن دے ہن ذہن بنے دے ہن اور حالی بھی یہ بابے موجود ودن جو سویرے جو جلسہ شروع تھی وے ہاں ظہر ویلے اعلان تھی نہا جو ظہر دا وقفہ ہے ظہر پڑھی ہوتے والا دوجھی نشست شروع تھی دیئے ہونی میں ہے ہون تا پہلے جڑے ویلے جلسہ کرنے والا مشورہ کریں نا اسا مولوی ہے تو بابا مولوی ایک صدی دو کہنا سن سے بولا مولوی سے کوئی گھڑی دکھا دیتی ویندی ہے ہاتھ چٹ دے دیتی ویندی ہے اتنے وجہ ختم لوگیں کون بھی بڑے تانے میں ہیں سننے پمدن سی مولوی وعدہ خلاف ہیں اعلان کچھ کریں عمل کچھ کریں 8ویں جاڑے جمعہ دا ٹائم تھیا خطیب صاحب ممبر تے بہ گیا بندہ ہک کی کہنی جڑے ویلے خطیب دا ٹائم آیا وما علینا الا البلاغ المبین دا اول مسجد دا دروازہ سوڑا تھی وڑ پہ گئے بل جمعے کو بعد بہتے سوچیں دن دروازہ کھلا کرو یا دو چار دروازے بے لو مقصد آکھن دے ہے ساری مجبوری یہ ہے جو جڑی گال تو کو سمجھاونی ہے تُسا ساری وٹھے چہین ویلے اگے پیچھے نہ تو آدھے کل ٹائم ہے نہ تُسا ساری سن دو لیکن اعلان کلمت الحق حق گال دا پجاونے ساری ذمہ داری ہے یہ سائیں دی طرفوں ساری ڈیوٹی ہے سارا دین ہی ہو سارا دھرم ہی ہو سارا کاروبار ہی ہو ساری روٹی روزی ہی ہو سارا سب کچھ دا یہ دین تھیا تے اساں جے کر ایوں نے موقع تھے بھی اگر یہ گال نہ کروں تو کیڑے ویلے کروں میں مختصر کرتے ہوئے 5-7 منٹیں دے اندر گال سمیٹا پاکستان بنیا 1947 دے اندر 1946 دے اندر یعنی پاکستان بنان کو 1 سال پہلے گال سمجھ دے ونجو غور فرمے دے ونجو حضور دی ختم نبوت دا مضمون ہے اور یہ دا پورا بائیو ڈیٹا دا بیک گراؤنڈ سمجھن ضروری ہے سادی اکثریت ہی ہوئی ہیں جیل بس سکادیانی بڑے گندے سکادیانی بڑے بندے مول میں آنکھ دیتے لیکن پتہ بھی چو کہیں کو کہنے جو انہیں نام مرادے کو بلا کہیں غلام قادیانی قوم دا مرزا قادیان دے علاقے جرامن اللہ بڑا مکر و فریب دا ماہر انگریز دی آشیر بات تے نبی سی دی نبوت رسالت کو متنازع بناون دی خاطر حضور نے جنہیں فرمایا ہے جو 3 جھوٹے قذاب امسن حضور دی این پوشین گوئی دے مطابق انگریز دی آشیر بات تے این نبوت دا دعویٰ کیتے تے بڑے لنچ تے بیکار انداز نل کیتے پہلے تا آکھے جو میں اسی مسلح یعنی امت دی اصلاح کرن والا لوگیں جڑے کو سنی تے گال سنے ہونے تے قریب تھی من پائے گے بھی واقعی مسلح ولو آکھے میں مجدد ہاں ولا جڑے ویلے نیٹھا بھی ہون لوگ بے میرے نال کیونکہ مسلح تے مجدد دے ہوتے تے کہیں کوئی اعتراض کے نہ ولی آج تک پڑھتے سنایا جو نبی سی فرمینے ہن نبی آخر زمانے دے اندر امام مہدی ہم سے میں وہ امام مہدی ہوں حالانکہ وہ کوڑ ماریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی دی آمن دی گال کی تھی تو حضور نے سارے نشانیاں ہی دسے
حضور دس گن جو اوندا نا غلام احمد نہ ہو سے اوندا نا ہو سے محمد او قوم دا مرزا نہ ہو سے او میری آل پاک جو سید ہو سے اوندے ابے دا نا ہو سے عبداللہ اماں دا نا ہو سے جناب آمنہ جدہ حضور اتنا کھریا نشانہ ڈس گئن بل حضور ایڈ سادی دا مطلب کہ کوئی دھوکہ پیا لگے کوئی قادیان دا کوئی ہندوستان دا کوئی فلانے ملک دا دعویٰ پیا کرے فرمایا او میری آل چو میرا بیٹا میری امت دا دی اصلاح کرن والا فرد جڑے ویلے ظاہر تھی سے او شہر مکہ دا ہو سے لوگ حج کرن دی خاطر کعبے چاہے بدے ہو سے جدہ حضور اتنا نشانہ والکعبے چو آوادم سے ہی خلیفت اللہ ایو اللہ دا خلیفہ ہے انہیں حد تے بیعت کرو جدہ حضور سارا نشانہ دساگن ایمان نل دسو کہیں مرزے قوم نل تعلق رکھنا لے بندے کو کوئی امام مہدی سب سکتے جڑے چپ کی تھی بیٹھو کوئی گڑبڑ تک ہے نہیں یہ تو پیرے دی نگری ہے یہ تو حضور قبلہ پیر محمد شاسی رنگیلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی نگاہ کرم والے لوگ ہیں پیر فقیر کو منن والے لوگ ہیں سینے دے علان الالو مرزا قوم دا کوئی بندہ امام مہدی نہیں تھی سکتا اے مرزا حضور فرمایا مکہ چم سے اے قادیان حضور فرمایا انہا نام محمد ہو سے انہا نام غلام میرے آقا فرمایا انہا اپنے دا نام محمد عبداللہ ہو سے اے پتہ نہیں نام مراد غیر فعال بندہ ہمیں کو پتہ کہنی ہے کیندے آقا کریم نے جڑا کو فرمائے حق فرمائے امام مہدی سی جڑا امسن ایک غلام قادیانی حضور دے ان فرمان دے مطابق نہیں انہیں دعویٰ کر دیتا جو میں امام مہدی مخالفت شروع تھی گیا ایک قدم اگی دے بدھیا آخر لگا نا اصل ہے جو جڑے آسمانے کنو عیسیٰ علیہ السلام آونا ہا میں وہ عیسیٰ مسیح موعود وال ہی کنو پینترہ بدلے آکھے جڑے 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب مدینہ شریف تشریف فرمان میں انہیں دا سایہ میں ذلی نبی ہاں اصل اوہم دے انہیں دا پچھاواں میں ہاں والی آخر نا مرد کی دی حد مکئی یہ کیا 1400 سال پہلے جنہیں دا وصال تھی گیا اوہے ہون میری شکل آ گئے سبحان اللہ نہیں اللہ دی لعنت میں دیکھو ہی ماسی تو ٹھیم جو دیکھتا تھی تو سیانہ بال کے وہ مرزے تے اللہ دی آنکھو وہ لعنت دا حقدار انہیں خود حضور ہومن دا دعویٰ کر دیتا چونکہ ان کو انگریز دی آشیرباد حاصل ہے کوئی ان دے گریبان تک تا نہ پٹ سکیا کوئی ان دی گچی تا نہ کپ سکیا مگر رب وڈا غیور ہے اللہ اپنے محبوب دے متعلق سب کو وڈا غیرت مند ہے ذلت دی موت مر گیا اور یہ تعصب والی گال نہیں یہ تاریخی ایک حقیقت ہے وہ اس حال دے مرضے جو مبتلا تھیا لیٹرین نے جو گیا اتھیں گندگی چ لتھڑیا ہویا جہنم میں جبن پوجا مر گیا یہ پیر میرے علی شاہ سے توجہ نہیں کرنے بیٹھے مگر میرے کو وقت کہنی جڑے ویلے سارے پینترے کو بدل گیا آنا والا انہیں علی دے ملنگ اعلان کیتا اور میں تاریخ لکھ گھنو اتنے دیئے کو پہلے ذلت دی موت نہ مرونے تا ساکو کوڑا کھائے جیڑی ڈیٹ لکھوئی ہمیں ہوں ڈیٹ کو پہلے لیٹرین دے اندر گندگی لتھڑیا ہویا مر گیا اچھا ہون میں جیڑی ایک لوگ سمجھاونی ہوئے 46 دے اندر انہیں انگریز کو درخواست دیتی ساکو عیسائیں تے پارسی والے حقوق دیتے ونجن انگریز پتہ نہیں درخواست کو قبول کر رہا انہیں کو حقوق دے بیا نہ دے بیا انہیں سلطنت ترٹ گئی ہندوستان الگ تھی گیا پاکستان الگ تھی گیا پاکستان جڑے ویلے بن گیا ایک کو 5-6 سال دا سنبھل دے رکھ گئے 1953 دے اندر اساڑے پیر و مرشد حضور غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ پیر سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قومی اسمبلی کے اندر آواز بلند کی تھی حضور دی ختم نبوت والے مسئلے کو بھی اے جو نامراد اپنے آپ کو مسلمان سلواتے ویچ گھسے و دن تے مسئلہ حل کرو جڑا ختم نبوت دا منکر ہوئے نہ ان کو مسلمان سلوامن دا حق حاصل ہے تے نہ ان کو مسلمان والے حقوق مل سکتے 53 کو جد و جہد شروع تھی 1973 تک کتنی سال تھی گئے پچھلے کو حساب کرنی ہم دا کتنی سال تھی گئے 20 سال جد و جہد پتہ نہیں کتنے لوگ ڈھکے ہو 20 سال دی تفصیل سناون دا میرے کول وقت نہیں اخیر 1973 دے اندر قومی اسمبلی دے اندر قانون پاس تھی گیا مسلمان وہ تھی سکدے جڑا سارے آقا و مولا کو خاتم النبیین مننے اللہ مسلمانے کو کامیابی عطا فرمائے ہونا آگو اگلا مرحلہ بھی کون ختم نبوت دا منکر ہے تے کون منکر کہیں نہیں اندے اندر اے مرحلہ ہا کہ بھی قادیانی کو کیا آکھوں اے منکرین یا مننا لینے 5 اگست
آج اگست کیا ہے بلا؟ 5 اے حسن اتفاق ہے 5 اگست 1974 قومی اسمبلی دے اندر انہاں کو بند کرو 5 اگست 1974 قومی اسمبلی دے اندر ڈیبیٹ تے بحث مباحثہ شروع تھی گیا، کمیٹی بن گئی، حزب اختلاف جہن علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تے وقت دا جڑا وزیر اعظم ہا انہاں نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اے حزب اختلاف تے حزب اقتدار نے رل تے متفقہ فیصلہ کیتا 5 اگست کو بحث شروع تھی 2 ستمبر تک، کتنا عرصہ تھی گیا؟ تقریباً مہینہ، 5 کو شروع تھی تے 2 کو اے ساری بحث تھی رہ گئی، ہر حوالے نال غور و فکر کیتا گیا، وڈے وڈے علماء موجود، ہر مکتب فکر دے وڈے وڈے قانون دان موجود۔ 2 ستمبر کو فیصلہ تھیا، 7 ستمبر کو اعلان تھی گیا قادیانی غیر مسلمین نہ انہیں کو مسلمان سدواون دا حق ہے، نہ مسجد بناون دا حق ہے، نہ اذان دے سکتے نہ اپنے آپ کو مسلمان اکھوا سکتے۔ ایک قانون پاس تھی گیا، لیکن انہیں این قانون کو آج تک تسلیم نہیں کیتا۔ اے او قانون دے غدارن، اے آجی او فتنہ پھیلائی ودن، اے ہی دوران ہون میں مختصر کرا 74 قانون وال 2024 تک کیا کچھ تھیدا ہے، میں وہ سارا کچھ حذف پیا کرنا۔ مبارک ثانی نامی ایک بدبخت نے رول پنڈی دے اندر ادارہ بنایا، مدرسۃ الحفظ، عائشہ اکیڈمی، مدرسۃ البنات، لوگوں کو کٹھا کرتے، بدنام زبانہ کتاب، تفسیر صغیر جیندے اندر من مانیت تشریحات کرتے قادیانی، ٹائٹل وچ لفظ قرآن دن مفہوم ہے جڑا او تحریف شدہ ہے، او لوگے کو دھوکہ دیون دی خاطر قرآن دے آیتاں لکھتے انہیں دساون دی کوشش کی تھی بھی قرآن دے اندر ساڑے اون کانے دا بیان ہے تے ساڑے کانے کو منن ضروری ہے۔ جڑے ویلو کتاب پتہ بنے وال عاشقان رسول پیر میر علی شاہ صاحب تے غلام آخر ہن پہ آجوی انہیں اپنی جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، محنت کی تھی، اخیر او مبارک ثانی نامی بندہ گرفتار تھی گیا۔ 13 مہینے ڈھکیا پیا رہ گئے، 13 مہینے کیس چلتا رہی ہے، 13 مہینے دے اندر ان دے جرم تے کوئی بحث نہیں تھی، ان دے بیان ریکارڈ نہیں کیتا گیا، ان دے بیان دے اتے جرح نہیں تھی، ان کو گناہگار یا پاک دامن نہیں سجا گیا۔ انہیں پہلے ضمانت دی درخواست دائر کر دیتی ہے، وہ ضمانت دی درخواست تلمِ عدالتے کو چلتی چلتی سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اے ہون پچھلے مہینے دی گال ہے، سپریم کورٹ دے سب کو اچھی کرسی دے بہن والے جج نے سارے عالم اسلام دے جذبات کو مجروح کرتے، وہ 1973 کو چلی ہوئی وہ جد و جہد 1974 دے اندر تھیون والے آئین پاکستان نال غداری کرنے ہوئے، سارے مسلمان اور علماء دے دیتی ہوئی تجاویز کو رد کرنے ہوئے، انہیں مسلمانے دے خلاف مبارک ثانی دے حق کے فیصلہ دے دیتے، اور صرف فیصلہ نہیں دیتا نال انہیں ایسی شک ہے کہ لکھ دیتی ہے۔ میں سنی گال نہیں بیٹھا کرنا، وہ فیصلہ ہونی میرے موبائل دے اندر موجود ہے، میں انہیں پرنٹ کٹوائے وہ کو پڑھتے سوچ سمجھتے، میں ذمہ داری نہ لرز کھڑا کرنا، وہ لکھے سی اپنے گھر دے اندر جیندی کو مرضی جڑا کوئی پیا کرے، تو لہذا اے ہی اپنے 4 دیواری ہے جڑا کچھ مرض نہیں آمنے پیا کریں، اسا انہیں کو نہیں روک سکتے، انہیں کو حق حاصل ہے۔ اے فیصلہ درست تھیا جڑے چپ کی تھی بیٹھو، چپ کرانی تو مجبوری ہے، بھی ووٹ تا آپ دیتن سے، انہیں فیصلہ کرنا لے کو ووٹ تا آپ دیتن سے، لیکن یاد رکھو مارکا یہ سیاسی وابستگیاں قبر اچ کم نام سن، اور جناب والا سیاسی مفادات دی جنگ قبر دے اندر کم نام سے، میں ذمہ داری نال کھڑا دا، اور میں ہر کل خانی دی محفل دے اندر رکھے نا، قبر دے اندر پوچھی جنا صرف میرے آقا دے بارے چھے، ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دسو قبر چاون اللہ ای آمنہ دے لال دے بارے تو کیوں جے گالی کریں دا رہ گیا ہمیں، جڑا حضور دی ختم نبوت والی گال کو سمجھتے اور قبر دے اندر حضور دی ختم نبوت دی گواہی دے گیا، اللہ خالق کائنات سج مرے سے آپ صحیح بخاری دے لفظن فرمائے سے فرشتوں ان دی لاش کو چاہو، وارثے کو پتہ نہ ہائی کو مٹے تے لٹا گن وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ان دی لاش چاہو ان دے تلے جنت دی سیج بھی چھاڑو۔ میں باں کھڑی کرتے ذمہ داری نال استادیں دے قدمے دے ہاتھ رکھتے عرض کھڑا کرے نا، نماز دا حساب کتاب تھی سے میدان معاشرے، زکاة و عشر دا حساب تھی سے میدان معاشرے، ترکڑی لگ سے ترازو قائم تھی سے، قبر جڑی پہلی سیڑھی ہے،
امام بخاری امام مسلم کی تصریحات کے مطابق من ربو کالا سوالی کا نہیں تھیمنا اور ما دینوں کالا سوالی کا نہیں تھیمنا. امام بخاری تے امام مسلم فرمائن قبر ایک سوال ہکو ہے. دیگر کتب دے اندر ہے جو سوال ترے تھی سن لیکن جڑے کتابیں جو سوال ترے تھی سن انہیں چی لکھے ہوئے پہلے سوال دا جواب آیا تے ہمیں نہ آیا پاس فیل دا فیصلہ. دوجے سوال دا جواب آیا تے ہمیں نہ آیا پاس فیل دا فیصلہ. پاس فیل دا فیصلہ اتھی تھی سے دستو مرتے قبر جمعنا اللہ حضور دے بارے تو کی ہونے گالی کریں دا رہ گیا ہمیں. حضور دی ختم نبوت کامل یقین و ایمان رکھو اور ختم نبوت منکرے کرو اظہار برات کرو اور اپنے قول و فعل نالی گال دا اظہار کرو. ختم نبوت ہامے نال سر کوئی تعلق نہیں. کرو جا ہاتھ کھڑے ووٹ منگانا لے ہاتھ کھڑے نہیں. ختم نبوت قانون دے منکرے نال ساڈا اساں انہیں کنو بری ذمہ ہے. ایک قیامت والے جاڑے اپنا پاند آپ دے سن اساں جڑا کلمہ پڑھے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. حضور اجی تاج و تخت نبوت دے اتے فائز ہیں. اجی حضور دی ختم نبوت دا سکہ چل دا پہ میدان معاشر کنو بعد ہی حضور دی ختم نبوت دا سکہ چل سے. سپریم کورٹ کو پورے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام دے علماء مجبور پہ کرنے کہ اپنے فیصل کو واپس گھنو. اللہ سے انہیں کو کامیابی عطا فرماوے. فیصلہ انہیں دا بدلے تے بھویں نہ بدلے جاری رہے یا کینسل تھی وے اساں انہیں دے فیصلے کو رکھیں نو جتی دی نوک تے بے شک آکھو جا. اگر ہی بے شک آکھن تے اگر کوئی کاروائی تھی تو دے خلاف نہیں تھی زمانہ گواہ ہے اسٹیج والے دے بارے تھی دیئے. اساں انہیں فیصلے کو رکھے نو جتی دی نوک تے سچا فیصلہ او ہے جڑا گنبد خضرہ دے مقید اسگن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دنیا دا عدالت آکھن پیاں سچ ہی ہوئے حضور اللہ دے آخری نبی ہیں. حضور کو بعد نہ کوئی نبی آ سکدا ہاں نہ کوئی نبی آ سکدے. حضور دی نبوت اور رسالت دا سکہ قیامت کو بعد ہی چل سے. تو سے ایک نعرے دا جواب دیو میں ایک استاد سے کو پیش کرا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاج اے نعرے دا جواب ترے واری ہے. خان صاحب زندہ باد ایک واری میاں صاحب زندہ باد ایک واری فلانا صاحب زندہ باد ایک واری. جدہ حضور دی گال آوے یہ تا کئی بندے دا نا نہیں تاجدار ختم نبوت یعنی تاج جنہیں دے بتھے دے اتے ختم نبوت دا تاج ہے. وہ کون ہے؟ وہ تو حضور دی ذات ہے. تاج